الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن ضیع حق جارہ فلیس منا، یعنی جو اپنے پڑوسی اپنے نیبر کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ عشقان رسول اسلام میں پڑوسی کو بہت اہمیت دی گئی ہے، بہت امپورٹنس دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ اعمال جن کے ذریعے ہمارا ایمان کامل ہوتا ہے ان میں پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھے سلوک کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ہم اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتے جب تک پڑوسی کے حقوق ادا نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن عبد لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ بندہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک نقل فرمائی کہ ایک مرتبہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، بڑی نیک ہے، صدقہ خیرات بھی بہت زیادہ کرتی ہے، مگر وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی بلائی نہیں، ہی من اہل النار، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ایک دوسری عورت کا ذکر کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے، پنیر صدقہ کرتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ ارشاد فرمایا ہی من اہل الجنہ، وہ جنتی عورت ہے۔ اے عاشقان رسول، آج اس حدیث پاک پر ہمیں بار بار غور کرنے کی حاجت ہے، بڑی اشد ضرورت ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کس قدر نقصان میں ہے، مگر افسوس ہے ہمارے ہاں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ لوگ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے، کچرا جو ہے اٹھا کر پڑوسی کے دروازے پر رکھ دیتے ہیں، گھر میں بے وقت ادم مچاتے ہیں، شور کرتے ہیں اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے شور سے پڑوسی کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ کسی کے ہاں شادی بیاہ ہو تب تو گویا پڑوسی کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ ایک تو گانے بازی کا گناہ، اوپر سے بڑے بڑے سپیکر رکھ کر اونچی آواز کے ساتھ چلاتے ہیں، کسی کو تکلیف پہنچے، کسی کی نیند خراب ہو، کوئی بیچارہ بیمار ہے اسے تکلیف ہو، چھوٹے بچوں کی نیند اڑ جاتی ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، کل قیامت کے دن ہمیں اس چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن پہلے جھگڑے والے دو پڑوسی ہوں گے، یعنی قیامت کے دن سب سے پہلے پڑوسیوں کے جھگڑے چکائے جائیں گے، پھر دوسروں کے خیال رہے۔ عبادات میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، معاملات میں پہلے حساب خون نحق کا ہوگا، اور ادائے حقوق میں اس معاملے میں سب سے پہلے حساب جو ہے وہ پڑوسیوں کا ہوگا۔ پڑوسی کو بھائی نہ ہرگز ستانا، پڑوسی کو بھائی نہ ہرگز ستانا، وگرنہ جہنم بنے گا ٹھکانہ۔ اے عاشقان رسول، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق ضائع کرنے والے سے بیزاری کا اظہار کیا ہے اور فرمایا جو پڑوسی کا حق ضائع کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہاں سے پڑوسی کے حقوق جاننے کی اہمیت کا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ظاہر ہے ہمیں پڑوسی کے حقوق جو ہیں وہ معلوم ہوں گے تبھی تو اس کے حقوق پورے کر پائیں گے۔ آئیے پڑوسی کی چند حقوق سنتے ہیں۔ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب سینہ،
راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر فرمایا اگر وہ تم سے مدد چاہے تو اس کی مدد کرو، اگر تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر وہ محتاج ہے تو اس کی حاجت پوری کرو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر اسے کوئی بلائی پہنچے تو اسے مبارکباد دو، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اس کی اجازت اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے گھر سے اونچا گھر نہ بناؤ کہ اسے ہوا نہ پہنچے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تم کوئی پھل فروٹ خرید کر لاؤ تو اس میں سے پڑوسی کو بھی کچھ بھجوا دو، اگر ایسا نہ کر سکو تو چھپا کر لے جاؤ، اور اپنے بچوں کو بھی وہ پھل گھر سے باہر نہ لانے دو کہ پڑوسی کے بچے اس پھل کی وجہ سے غمگین ہوں گے، اور اپنی ہنڈیا کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ مگر یہ کہ کچھ سالن اسے بھی بیچ دو۔ اتنا فرمانے کے بعد پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما حق الجار والذی نفسی بیدہ ما یبلغ حق الجار الا قلیلا من رحم اللہ، یعنی جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑوسیوں، رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائیوں وغیرہ کے حقوق ادا کرنے، ان کا خیال رکھنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔